رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی کا سوال تھا ڈپریشن، خوف اور وسوسہ یہ کیا بیماری ہے، اور آج ہر دوسرا فرد ہی اس کی زد میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تینوں بیماریاں ہیں نا، ڈپریشن، میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتا ہوں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو خود انسان لیتا ہے، پھر بعد میں اس کو وہ میڈیکلی بنا لے، وہ پھر بعد میں کہے کہ جی کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کوئی جنات کا ایشو بن چکا ہے، جبکہ یہ ڈپریشن خود کی بیماری ہے۔ وہ کیسے؟ دو فرد کے درمیان کوئی معاملہ بنا، کوئی بات چیت ہوئی، ایک نے اپنے ذہن سے اس کو نکال دیا، دوسرے نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ اب وہ جو پہلے والا تھا وہ اپنے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک گھر ہے، اس کی دو منزلیں ہیں، دو بھائی رہتے ہیں، ان کی مسز کے درمیان کوئی معاملہ آپس میں ہو گیا، ان بہنوں کے درمیان کوئی معاملہ بن گیا۔ اب ایک نے اس کو ذہن سے نکال دیا، دوسری نے ذہن میں بٹھا لیا۔ اب جو اوپر ہے وہ فریش ہے، سکون میں ہے، اب جو نیچے والی ہے یہ رو رہی ہے، پریشان ہے، اپنے دماغ سے اس بات کو نکال ہی نہیں رہی۔ یہ ہے ڈپریشن۔ وہ جب انسان بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے نا اس کو، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایشوز بن چکے ہیں، پھر جب وہ میڈیکل کی طرف جاتا ہے تو اس کو ڈپریشن کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جب وہ بابوں کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہاں بھی تیری فلاں نے یہ کیا ہے، لڑائی پہلے ہو چکی ہے، ذہن پہلے بن چکا ہے، آگے سے یہ بنا دیتے ہیں ذہن، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو تھوڑی سی محبت والا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری میڈیکل، ہماری سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے دماغ کی جو میموری ہے اس کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ناراضگیوں کو اپنے ذہن میں رکھے۔ آج اپنی ذہن سے جن کے میں ساتھ ساتھ علاج بھی بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ جن کو ڈپریشن کا ایشو بنا ہوا ہے یہ علاج سن لیں، آج سے اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں۔ جنہوں نے زیادتی کی اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سکون مل جائے گا۔ کوئی دوائی نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی بابا پیر فقیر، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک صحابی رسول مسجد میں تشریف لے کر آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ اب وہ چلے گئے صحابی رسول، بعد میں ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں میں بھی تو دیکھوں۔ ان کے گھر پہنچتے ہیں، جا کے ان کو بتاتے ہیں میں مہمان ہوں، تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ 3 دن ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا۔ 3 دن کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہاری نماز، تمہاری عبادت، تمہارا تہجد، تمہارا قرآن پڑھنا ویسے ہی جیسا میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے، لیکن میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی میں جب رات بستر پہ جا کے لیٹتا ہوں نا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تیری رضا کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے ذہن کو فریش، نیند پر سکون، ٹھیک ہے، کاروبار کریں، معاملات کریں، سفر کریں، جو مرضی کریں، ذہن جب آپ کا فریش ہوگا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب فریش نہیں ہوگا پھر اولاد بھی ہوگی، مال و دولت بھی ہوگا، پھر بھی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ایسے سمجھیں گے جیسے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ڈپریشن کا سب سے آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس کے سامنے اٹیچ کر دیتا ہوں۔ ایک عورت کہ جس کو کئی سالوں سے نیند نہیں آ رہی تھی، بڑے وہ ڈاکٹروں کے پاس گئی، بڑے بابوں کے پاس گئی، لیکن کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلا۔ تو ایک بھائی نے ان کو یہی نسخہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ میری نند تو میری فلاں، وہ میری فلاں، اس نے تو میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں، تو میں تو نہیں معاف کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بہن سے کہا کہ تم اس طرح کرو، تم ویسے ہی نا اس کو جھوٹی موٹی اس کو معاف کر دو، پھر تم دیکھو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چند دن کے بعد جب میں نے ان سے دوبارہ پھر بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے پہلے سے تھوڑی سی نیند آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ میں کئی سال ہو گئے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹروں کی میڈیسن اور بابوں کے جادو جنات کا اثر، جبکہ بیچ میں رزلٹ کیا نکلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو سچی مچی اس کو معاف کر دے
سب کو معاف کر دے تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اور واقعی یہی ہوا کہ جب اس نے اپنے ذہن سے وہ چیزوں کو نکالا اور سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ ڈپریشن ہے۔ اس کے آگے ہے وسوسہ۔ وسوسہ بھی یہ بیماری خود کی ہے۔ مثال کے طور پر انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر گیا، کسی نے دستک دے دی ہے، کوئی آواز محسوس ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس نے اس موقع کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا، اعوذ باللہ پڑھتا، فلق ناس پڑھ کے دم کرتا، اس نے کیا کیا؟ سوچنا شروع کر دیا، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو باہر جانا شروع کر دیا۔ یعنی کہ جب یہ شیطان چاہتا ہے نا کہ میں ان کو ورغلاؤں، پریشان کروں، ٹھیک ہے، تو جب اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر بیٹھا یا پھر بیٹھی، پھر اس کو محسوس ہوا، اب 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ جب یہ ہونا شروع ہوا تو یہ وہ مریض بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تو وسوسے کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بیماری خود تو نے لے لی ہے۔ اگر تجھے ایسا مسئلہ محسوس ہو گیا، کہیں سے آواز گھر میں آ گئی ہے، کوئی آہٹ محسوس ہو گئی ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے کوئی، یا اگر کوئی ہے تو وہ کمرے میں موجود ہیں، اگر آپ نے 1 دفعہ دیکھ لیا، تسلی ہو گئی، اگر دوبارہ پھر مسئلہ محسوس ہوا تو پھر آپ کو بار بار پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فوراً سمجھیں کہ یہ کوئی شیطانی عمل ہے۔ اس کے لیے پھر میں کیا کروں؟ میں پھر اعوذ باللہ پڑھوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں۔ جو وسوسے کا شکار ہو چکا ہے میرا بھائی یا بہن، وہ ایک تسبیح کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 100 دفعہ پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری اور آخری جو بات کر رہے تھے محترم بھائی، خوف۔ یہ خوف بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کو انسان خود خریدتا ہے، خود لیتا ہے۔ سویا ہوا ڈر گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب افسوس یہ بھی ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزۃ الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ دعا موجود ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کر لے۔ کچھ نہیں آتا، بسم اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کسی کو کچھ نہیں نہ آتا، آسان سا لفظ بتا دیا، اللہ اکبر۔ کسی بھی بھائی یا بہن کو جو ڈر خوف کی حالت میں رہتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ چیز غلبہ اختیار کر چکی ہے، ہم اس چیز سے نہیں نکل پا رہے، بڑے ہم نے دم کروا لیے ہیں، بڑے ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے ہیں، ہماری نیند ڈسٹرب ہو چکی ہے، ہمارا دین ڈسٹرب ہو چکا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں، نماز کی پابندی کریں، آیت الکرسی پڑھ کے صبح شام دم کریں، اور جب اس طرح کا کوئی معاملہ بنے ڈر کا، خوف کا، تو اس موقع پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں جتنے آپ کے کان سن سکتے ہیں۔ اس کو آپ 2 4 5 منٹ پڑھیں گے، 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسی بیماریاں تینوں ہیں کہ جن کو ہم خود لیتے ہیں۔ ہم خود چاہیں تو ہم ان بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں، طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔